کے اس شہر کے پختونوں نے ثابت کر دی ہے کہ کراچی کیا، دنیا میں جہاں بھی پختون ہے، اپنے نظریے، اپنی قوم اور اپنی زمین کی خاطر وہ کل بھی عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ کھڑے تھے، آج بھی عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور انشاءاللہ آنے والے کل میں بھی پختون قوم عوامی نیشنل پارٹی کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ یہ جو ریاست کوشش کر رہی ہے اور ایک تصویر دکھائی جا رہی ہے کہ پختون قوم ٹی ٹی پی یا پی ٹی آئی یا وہ انتہا پسندانہ سوچ کے متحرک ہیں، تو پختون قوم نے آج ایک دفعہ پھر یہ واضح کر دیا کہ پختون قوم انتہا پسندی کے ساتھ نہیں کھڑی، پختون قوم دہشت گردی کے ساتھ نہیں کھڑی، بلکہ پختون قوم اعتدال پسندی کے ساتھ کھڑی ہے اور امن کے ساتھ کھڑی ہے۔ افسوس کہ جہاں پختون قوم اپنی پہچان بناتی ہے تو ریاست کو برا لگتا ہے، اور ہمیں ریاست کا یہ کھیل آج بھی سمجھ نہیں آ رہا کہ ریاست خود یہ کوشش کر رہی ہے کہ پختون قوم کو انتہا پسندوں اور دہشت گردوں کے نمائندے بنائے۔ آج پختونخوا کا ایک بہت اہم مسئلہ جو تیرا آپریشن ہے اور میرا پورا ملک اس پہ چپ ہے، جہاں پہ میرے پختون قوم لاوارثوں کی طرح بے یار و مددگار اپنی مرضی سے نہیں بلکہ زبردستی اپنے گھروں کو خالی کر رہے ہیں۔ وفاقی حکومت سو رہی ہے، بلکہ وفاقی حکومت کے لیے پختونخوا ایسے لگتا ہے کہ پاکستان کا حصہ ہی نہیں ہے، اور صوبائی حکومت مسخروں میں مصروف، قیدی نمبر 800 چور کی رہائی میں مصروف، باقی تمام تر گند اور غلاظت میں مصروف، لیکن اپنی قوم، اپنے بچوں کی فکر نہیں۔ میں اس ریاست سے اس ریاست کے واقداروں سے بلکہ دنیا کے عالمی انسانی حقوق کے تنظیموں سے یہ سوال کرتا ہوں کہ ادھر صرف گھروں سے انخلا نہیں بلکہ انسانی حقوق کی تذلیل ہو رہی ہے۔ آیا اس پہ کوئی بات کرے گا؟ آیا اس پہ کوئی سوال اٹھائے گا؟ آیا اس ہائیبریڈ رجیم میں جہاں بدقسمتی سے سب کچھ ہائیبریڈ ہو گیا، جس میں حکومت بھی ہائیبریڈ، میاں نواز شریف صاحب اور ان کی پارٹی بھی ہائیبریڈ، بدقسمتی سے میرے چاچا زرداری صاحب اور ان کی پارٹی بھی ہائیبریڈ، پی ٹی آئی اور ان کی پارٹی بھی ہائیبریڈ، جہاں حکومت ہائیبریڈ، جہاں اپوزیشن ہائیبریڈ، جہاں پارلیمان ہائیبریڈ، وہاں پہ عوام کے لیے کوئی بات کرے گا؟ یہ پختونوں کا جرگہ کراچی میں ریاست پاکستان سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ یہ زبردستی کے انخلا ہمیں منظور نہیں اور یہ ہم ماننے کو تیار نہیں۔ آپریشن کے نام پہ
کارپیٹ بمباری ہمیں منظور نہیں، قبول نہیں۔ ان لوگوں کو فیوچر سیکیورٹی دینا لازم ہے۔ صوبائی حکومت فرنٹ فٹ پہ آئے۔ یہ جو لوگ، جو میں نے اور میرے قوم سمیت تمام پاکستان نے سوشل میڈیا پہ دیکھا کہ برف باری میں اس موسم میں میرے وہ بچے، وہ بزرگ کس طرح انخلا سے گزر رہے ہیں، یہ تصدیقانہ ایک عمل ہے۔ میرے خیال میں اسے فوراً واپس ہونا چاہیے۔ صوبائی حکومت، وفاقی حکومت جو ریاست کے غلام ہے، انہیں بیٹھ کے عوام کی خاطر سوچنا چاہیے، اور میری باتوں کا قطعاً مقصد یہ نہیں کہ دہشت گردوں کو دفاع دے یا دہشت گردوں کو سہولت کاری دے۔ یہ جرگہ پاکستان کے تمام تر اقتدار کی کرسیوں سے صرف پختون قوم نہیں، صرف تیرا میں نہیں، صرف وزیرستان میں نہیں، صرف پختونخوا اور بلوچستان میں نہیں، بلکہ یہ جرگہ پاکستان کے ہر ٹکڑے میں امن کا مطالبہ کرتا ہے، اور ریاست پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ہر قول اور ہر فعل اپنے قوم کے لیے امن کا دامن چنا جائے۔ میں بطور پختون یہ واضح کر دوں کہ الحمدللہ لاکھوں کی تعداد میں پختون کراچی میں رہ رہے ہیں۔ میرے کراچی کے پختونوں کے لیے میں پرامن کراچی مانگوں گا، میرے کراچی کے پختونوں کے لیے میں کراچی شہر میں حق مانگوں گا۔ اسی طرح لاکھوں کی تعداد میں پختون لاہور میں رہ رہے ہیں، اسی طرح لاکھوں کی تعداد میں پختون کوئٹہ میں، بلکہ ادھر تو 10 اضلاع ہیں پختونوں کے، 11 اضلاع ہیں۔ اسی طرح پنڈی میں دیکھیں، اسلام آباد میں دیکھیں، اٹک میں دیکھیں، پورا پختونخوا دیکھیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس پاکستان میں، پورے پاکستان میں کسی قوم کے سٹیٹس انوالوڈ ہیں تو سب سے زیادہ وہ پختون قوم کے ہیں، اور پختون قوم اپنے ریاست سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ پختون قوم کے لیے ضرورت ہے ایک مستحکم پاکستان، پختون قوم کے لیے ضروری ہے ایک پرامن پاکستان۔ پختون قوم کراچی میں بھی امن مانگتا ہے، پختون قوم اٹک میں، پنڈی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، لیکن یہ مطالبہ کرتا ہے کہ جس طرح کا رجحان یہ قوم لاہور کو دے، پاکستان میں سب برابری کے بنیاد ہے، اتنا ہی ضروری وزیرستان بھی ہے، اتنا ہی ضروری باجوڑ بھی ہے، اتنا ہی ضروری تیرا بھی ہے، خیبر بھی ہے، کرم بھی ہے، اور ہر ٹکڑا پاکستان کا اتنا ہی ضروری ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپریشن ان مسائل کا حل نہیں، کیونکہ مسئلہ آپریشن نہیں، ہم نے تو نیا مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ مسئلہ تو ٹیررزم ہے، اور پاکستان کی تاریخ نے یہ ثابت کر دیا کہ 54 آپریشنز میں ٹیررزم کا کوئی نتیجہ یہ نہیں نکال پائے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان یہ بنیادی فیصلہ آج تک نہیں کر پا رہا کہ یہ دہشت گرد اس ملک اور اس قوم کے دشمن ہے یا نہیں۔ یہ دہشت گرد اس ملک کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں جو افغانستان اور کشمیر کے لیے استعمال ہوتے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ ریاست آج تک گڈ اور بیڈ کی تفریق میں پڑا ہوا ہے۔
میڈیا پہ بات آ رہی ہے بھائی گڈ طالب میں آج تک یہ نہیں جان پایا کہ گڈ ٹیررسٹ کیا چیز ہے، یا ایک ٹیررسٹ اچھا کیسے ہو سکتا ہے، میں یہ نہیں سمجھ پایا۔ لہذا پاکستان کو پہلے یہ فیصلہ کرنا ہوگا، اور اگر فیصلہ یہ ہے کہ یہ دہشت گرد ریاست پاکستان کے اسٹریٹجک ایسٹس ہیں جو کشمیر اور افغانستان کے لیے استعمال ہوتے رہے اور ہوتے رہیں گے، تو قوم کے سامنے واضح کریں اور اس قوم کو تباہ ہونے سے بچائیں۔ نہیں، اگر فیصلہ یہ ہے کہ یہ دہشت گرد اس قوم کے دشمن ہے، یہ دہشت گرد ریاست پاکستان کے دشمن ہے، یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ دین اسلام کے مجاہد ہیں کہ نہیں فتنہ ہندوستان ہے، خوارج ہے۔ یہ فیصلہ کرنا ہوگا۔ مزید طاقتور طبقے کے لیے یہ کھلا کتاب چھوڑنا پاکستان کے لیے تباہی کا معیار ہوگا۔ آج ہم کل کے طاقتور لوگوں کے فیصلوں پہ تنقید کر رہے ہیں، تو پاکستان کی یہ تاریخ رہی ہے کہ ادھر ایک طاقتور آئے گا، وہ اپنے 10 سالہ رجیم میں ان دہشت گردوں کو پاکستان کا بچہ سمجھے گا، ان کو سپورٹ بھی کرے گا، ہتھیار بھی دے گا، وسائل بھی دے گا، استعمال بھی کرے گا۔ 10 سال بعد ایک اور طاقتور آئے گا اور وہ اس کو قوم کا دشمن ڈکلیئر کرے گا، آپریشن بھی کرے گا، تباہی بھی کرے گا، اپنے ملک کو تباہ اور برباد بھی کرے گا۔ تو آخری اگر آج یہ فیصلہ ہے اس ریاست کا کہ یہ فتنہ خوارج ہے، اگر یہ فیصلہ ہے اس ریاست کا کہ یہ فتنہ ہندوستان ہے، تو تاریخی طور پہ اسلام کے ساتھ جنہوں نے سب سے بڑی زیادتی کی، جنہوں نے فتنہ خوارج اور فتنہ ہندوستان کو اسلام یا دین کے مجاہد کا نام دیا، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ نظریاتی طور پہ یہ نظریے پاکستان میں ہم بار بار دوہرا رہے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کے وقت سے شروع ہے۔ اگر یہ دہشت گردی ہے، اگر یہ فتنہ ہے، تو پھر ضیاء الحق سے لے کے پاکستان کا ہر کاغذ کھولا جائے، اور تاریخ میں اگر فوجی ہو، سیاستدان ہو، کسی جامعے میں بھی ہو، اس نے اس دہشت گردی کو مذہب کا نام دیا، اسلام کا جامہ پہنایا، اس ملک کے خلاف استعمال کیا، میں سمجھتا ہوں ان سب کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ آج اگر تیرا میں آپریشن اس لیے ہو رہے ہیں کہ ادھر دہشت گرد موجود ہیں، تو کیا ان دہشت گرد کو لانے والوں کے خلاف پاکستان کوئی کام کرے گا یا نہیں؟ تو اگر دہشت گردوں کا ہونا گناہ ہے، تو پھر ان دہشت گردوں کو جو لائے ہیں، جنہوں نے کھلے عام اعلان کیے ہیں، میں آج پھر دہراتا ہوں، جنرل باجوہ، جنرل فیض، عمران، عارف علوی، وہ تمام لوگ جنہوں نے طالبانوں کو، ان دہشت گردوں کو دوبارہ لا کے پاکستان میں آباد کیا ہے، ان کو سزا ہونی چاہیے، اور سزا بھی عام سزا نہیں، عبرتناک سزا ہونی چاہیے۔ عبرتناک سزا، ایسی سزا کہ کل کوئی بھی طاقتور جس کے سر پہ سینگ ہو یا دم ہو، وہ پھر ایسا فیصلہ نہ کر پائے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پختون قوم اور پاکستان ریاست کے ان دشمنوں کو سزا بد سے بدتر، اور یہ جرگہ مطالبہ کرتا ہے کہ ان کی ایک ہی سزا ہے، اور وہ سزا ہے سزائے موت۔ اس سے کم پہ پختون راضی ہونے کا تیار نہیں۔ ہمارے قوم کے دشمن دہشت گردوں کی، سہولت کاروں کی سزا واحد اور واحد سزا، اور وہ سزائے
موت ہے۔ دہشت گردی کی آڑ میں پختون قوم پہ باجوڑ سے لے کے چمن تک تجارت کے راستے بند۔ پختون قوم پہ بدقسمتی سے ہندوستان ہمارے دشمن، لیکن ادھر تجارت بند نہیں ہوگا۔ افغانستان جو تاریخی طور پہ ہمارا ایک دوستانہ ملک رہا ہے، میرے بزرگ موجود ہیں، سن 65 اور سن 71 کا جنگ اگر ہم یاد کریں تو افغانستان کی طرف سے حمایت ہوئی ہے۔ ادھر ایک مذہب، ایک قوم، ایک زبان، ایک کلچر، بلکہ ایک ہی خاندان، تقسیم کچھ بارڈر کے اس پار، کچھ بارڈر کے اس پار۔ دہشت گردی کی آڑ میں ہماری قوم پہ تجارت بند ہے، لیکن بدقسمتی سے ان بند دروازوں کے باوجود پاکستان میں آج بھی جو کچھ بھی ہوتا ہے تو ادھر کے عامر یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ افغانستان سے ہوا ہے۔ تو ہم تو یہ جانتے ہیں کہ وہ لوگ جو ان مقاصد کے لیے آتے جاتے ہیں، بارڈر بند ہو، بارڈر کھلے ہو، جو بھی ہو، وہ آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں۔ ہمت کرو، بارڈر کو بند نہیں کرو۔ بابا آپ تو اتنی اچھی فوج ہو، دنیا میں آپ کے ششکے ہیں، ٹرمپ آپ کا دیوانہ ہے، دنیا میں آپ جہازیں بیچنے والے ہو، تو بارڈر نہیں بند کرو، بلکہ بارڈر پہ دہشت گردوں کا آنا اور جانا بند کرو۔ بارڈر پہ اپنے پیاروں اور اپنے متوالوں کا آنا اور جانا بند کرو۔ اور جہاں تک تجارت کی بات ہے تو پختون قوم باجوڑ سے لے کے چمن تک ریاست پاکستان سے یہ مطالبہ کرتی ہے کہ دہشت گردی کے آڑ میں ہمارے تجارت کے راستے بند نہ کیے جائے، بلکہ ان کو کھولا جائے اور تجارت کے لیے آسان سے آسان قانون لاگو کیے جائے۔ پاکستان I love you all. تاسو ټول دا love you دونو وایي، غسخر مې را باندې ویریږي ګورې. خو نن خو د I love you نه پکې دا خبره کوم چې سلام پیش کوم تاسو د جلسې مینجمنٹ دا شاه صاحب ته مې خاندل ویم دونه سړیتوب باندې زه د خپل د واده په سټیج هم کېدی چې نه یم ناسې څونه تاسو ته په سړیتوب کېنولې. یہ کون سی روایات ہے؟ پارلیمان اجلاس چل رہا ہے، سینٹ چل رہا ہے، قومی اسمبلی چل رہا ہے، لیکن بین الاقوامی اتنا بڑا فیصلہ کہ غزہ کے لیے کمیٹی بن رہی ہے اور اس میں پاکستان کی شمولیت ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے، اتنا بڑا فیصلہ غلام حکومت، ایک غلام وزیر اعظم اپنے آقاؤں سے اتنا ڈرتے ہیں کہ وہ فیصلہ کرتے ہیں یہ ادھر ہی مہر لگاتا ہے، ان میں اتنی مجال نہیں کہ کم سے کم آئین یہ تقاضا رکھتی ہے کہ یہ باتیں ایوانوں میں فیصلے ہوں گے، سینٹ میں لایا جائے، قومی اسمبلی میں لایا جائے اور ان باتوں پہ بحث ہونی چاہیے، ہمیں بتایا جائے، پاکستان قوم کو بتایا جائے
کہ غزہ امن کمیٹی میں شامل ہونے سے پاکستان کو فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا جائے کہ پاکستان کے کردار سے فلسطین کو فائدہ کیا ہے اور نقصان کیا ہے، اور پھر ایک ایسی کمیٹی جس کا ویٹو پاور ٹرمپ صاحب کے پاس ہے، اس کمیٹی کا کیا مقاصد ہوں گے اور کیا اغراض ہوں گے۔ سب سے پہلے یہ حکومت وقت کا ایک بہت غیر آئینی فعل ہے کہ پارلیمان کو مشورے لیے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کرتے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ دیکھا ہے کہ یہ جو ڈسپوزیبل فیصلے ریاست پاکستان کرتا ہے ہمیشہ پاکستان کے لیے نقصان بنا کے لاتا ہے۔ لیکن پھر بھی عوامی نیشنل پارٹی کا یہ جرگہ مطالبہ کرتی ہے ریاست پاکستان سے کہ اس جرگے میں بیٹھ کے ہر کردار آپ کا فلسطینیوں کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم غزہ کے تمام تر مسائل، فلسطین کے تمام تر مسائل فلسطینیوں کے مرضی سے اور منشا سے ماننے کو تیار ہیں، ان کی مرضی کے بغیر ہم ایک فیصلہ ماننے کو تیار نہیں۔ عوامی نیشنل پارٹی دنیا کے کونے کونے میں مظلوم غلام لوگوں کے لیے آواز اٹھاتی ہے، وہ فلسطین میں ہو، وہ کشمیر میں ہو، وہ افریقہ میں ہو، وہ جہاں بھی ہو، اور پھر وہ اپنی قوم کی اگر افغانستان میں ہو ان کے لیے بھی آواز اٹھاتی ہے۔ پر میرے پیارے بھائیوں، میرے بزرگوں، انشاءاللہ تمام تر مظلوموں کے لیے آواز اٹھائیں گے، تمام تر مظلوموں کے دکھ اور درد میں شریک ہوں گے، لیکن پہلی ترجیح اپنی قوم اور اپنے ملک کو دیں گے، پہلی ترجیح پختون قوم کو دیں گے، پہلی ترجیح پاکستان کو دیں گے، کیونکہ پاکستان میں ہم سیاست کرتے ہیں، پاکستان ہمارا ملک ہے، اور اس ملک کے اندر ہم اپنے قوم کے لیے حق کی جنگ لڑتے ہیں۔ وہ کراچی میں بھی، لاہور میں بھی، پنڈی میں بھی، کوئٹہ میں بھی، پشاور میں بھی ہم الحمدللہ اپنے قوم کی لڑائی لڑتے رہیں گے۔ ملک کے اندر جب بھی بات ہوگی لڑیں گے، اپنے قوم کے لیے لڑیں گے۔ ہماری لڑائی کرسیوں کی نہیں، ہماری لڑائی اقتدار کی نہیں، بلکہ ہم نے یہ ثابت کر دیا ہے اور انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ ہماری لڑائی اپنی قوم کی ہے، ہماری لڑائی اپنے قوم کو اقتدار دلانے کی ہے، ہماری لڑائی طاقت کو نچلی سطح پہ لے کر جانے کی ہے، ہماری لڑائی اپنے قوم کے حقوق کی ہے، ہماری لڑائی امن کی ہے۔ میں یہ واضح کر دوں، آج تو لوگ مثال دے رہے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں یہ مثال دے رہے ہیں کہ ہمت نہ کرو، دلیر نہ بنو۔ اگر ہمت کرو گے اور دلیر بنو گے تو تم لوگوں کا بھی وہی حالت ہوگا جو عوامی نیشنل پارٹی کا ہوا ہے۔ ہم فخر کرتے ہیں اپنی اس حالت پہ، ہم فخر کرتے ہیں کہ اپنے وطن کے لیے، اپنے سرزمین کے لیے، اپنے نظریے کے لیے، امن کے لیے، ذاتی دشمنی کسی کے ساتھ نہیں، لیکن اگر ہماری مثالیں شہادتیں پہ دی جاتی ہیں ہم فخر کرتے ہیں۔ مرنا سب نے ہے، ہم فخر سے مرتے ہیں، غیرت سے مرتے ہیں، لوگ بے غیرتی سے مرتے ہیں، فرق صرف اتنا ہے۔ ہم آج بھی انسانیت، انصاف، امن، جمہوریت، صوبائی خود مختاری،
اور خدائی خدمتگاروں کے تمام تر نظریات کے ساتھ کھڑے ہیں، باوجود اس کے کہ اس پینڈال میں جتنے بھی موجود ہیں سب خطرے کے نوک پہ ہیں، ہمیں ہر طرف سے خطرے ہیں، لیکن ان خطروں کو ہم لات مارتے ہیں۔ ہم اپنے نظریے کے لیے انشاءاللہ ایک ایسا تعلق ہے کہ ایک دوسرے پہ سر نچاور کرنے کے لیے تیار ہے۔ میں افسوس کے ساتھ جس شہر میں کھڑا ہوں، میں افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ کراچی پاکستان کا اکنامک ہب ہے، کراچی پاکستان کا تجارتی شکل ہے، لیکن صرف روڈ نہیں، سب کچھ غرق ہے۔ بدقسمتی سے کراچی کی حالت دیکھیں، ادھر کے سڑکوں کی حالت دیکھیں، ادھر کا باقی نظام دیکھیں، زیادہ نہیں بولوں گا، نظام کی وضاحت۔ بدقسمتی سے ایک جو افسردہ واقعہ پچھلے دنوں ادھر ایک گل پلازا میں ہوا، یہ گل پلازا کا واقعہ ہمارے پورے پاکستان کے نظام کی عکاسی ہے۔ گل پلازے کا واقعہ ہماری کرپشن کی کھلی کتاب ہے۔ گل پلازا کا واقعہ ہماری بد انتظامی کا ایک بہترین مثال ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ہو رہا ہے، کراچی میں 3 اقوام رہتے ہیں، زیادہ تعداد میں بلوچ بھی ہے، لیکن سندھی ہو گئے، پختون ہو گئے، مہاجر ہو گئے، اور یہاں پہ حکمرانی زیادہ تر سندھی اور مہاجر، یہ جو 2 پارٹیز ہیں، یہ کر رہی ہوتی ہیں۔ اب گل پلازا کے بعد یہ بدقسمتی ہے کہ دونوں واقدار بجائے اس کے کہ ان غلطیوں کا اعتراف کرے، ایک دوسرے پہ بلیم گیم اور کیچڑ اچھال رہے ہیں۔ میں یہ سوال کرتا ہوں کہ جو لوگ شہید ہوئے ہیں یا جن کے گھر میں لوگ شہید ہوئے ہیں، کیا ان کی مرہم پٹی آپ کی ان بلیم گیمنگ سے ہوگی کہ نہیں؟ ان کے ان زخموں کو مزید نمک چھڑکنا ہوگا۔ خدا را پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM یہ اعتراف کر لیں کہ یہ غلطیاں ہیں، اور یہ غلطیاں سب کی ہیں، نظام کی ہیں، اور ان غلطیوں کا اعتراف کرتے ہوئے عہد کریں، آئے اس کراچی کو ایک ترقی یافتہ، ایک بہترین شہر جہاں بنیادی آئینی حقوق تمام تر شہریوں کو حاصل ہو، آئے یہ پختون جرگہ ہاتھ بڑھانے کو تیار ہے، تمام تر لوگ مل کے آئیں، اس کراچی کے لیے فیوچر کا پلان دیں، مزید بلڈنگز، مزید تجارتی مراکز اور مزید اموات ناقابل برداشت ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے مسائل کا حل آج کل ہر مسئلے کا حل خاکاؤں کو کہے بھئی نئے صوبے بنا لو، تو گل پلازا چل گیا تو چلو اس کو، اب میں جو سمجھ رہا ہوں کہ سندھ میں بھی فاٹا بنا لو،
فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ٹرائبل ایریا اور کراچی کو فاٹا کر لو. یہ عجیب ایک ڈیمانڈ ہے کراچی کے لوگوں کا. جہاں ہم پختون قوم کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ فیڈرلی ایڈمنسٹریٹڈ ایریاز ختم، یہ کچھ نہیں ہے، قبائلیت یہ ان کو صوبوں کے حوالے کرو. وہاں پہ کراچی سے کچھ بے وقوف یا مطلبی لوگ جو طاقت کے پجاری ہو یا ذات کے پجاری ہو، ان کا یہ ڈیمانڈ کرنا کہ کراچی کو فاٹا بنا لے، یہ میرے خیال میں ٹھیک نہیں ہے. ہر مسئلے کا حل صوبے بنانے میں نہیں ہے. یہ ملک ہوش کے ناخن لے. وفاقیت کے نام پہ یو ایس ایس آر ٹوٹ چکا ہے، اور یہ میری بات ادھر سے یاد رکھیے گا کہ وفاقیت کے نام پہ یو ایس اے ٹوٹے گا. روس نے ترقی تب کی جب اس کو سمجھ آئی کہ وفاقیت نہیں، طاقت کا محور وہ وفاق میں نہیں، نچلی سطح میں ہونا چاہیے. ریاست پاکستان اگر مزید صوبے بنانے کو تیار ہے یا سوچ رہی ہے تو یہ یاد رکھیں کہ جو صوبے بنے ہیں تاریخی طور پہ بیلنسڈ ہیں. اگر صوبے بنانے ہیں تو بھلے بنائیں، لیکن قومیت کے بنیاد پہ بنائیں. ہر قوم کو ایک کریں. سندھی کو اپنا صوبہ دے، سرائکی کو اپنا صوبہ دے، بلوچ کو اپنا صوبہ دے، اور ہم پختون قوم کو پھر اپنا صوبہ دے. لیکن مسئلوں کا حل اس میں نہیں ہے. مسئلوں کا حل اگر آپ چاہتے ہیں تو مسئلوں کا حل 18th امینڈمنٹ میں پڑا ہے، اور اس سے پھر ایک قدم آگے بڑھنا ہوگا. پاکستان کے مسائل کا حل فائنانشل اور ایڈمنسٹریٹو طاقت کو نچلی سطح پہ لے کر جانا ہوگا. اس ملک کو ایک بہترین، مضبوط، با اختیار بلدیاتی نظام دینا ہوگا، جس نظام میں صوبے اور مرکز کا کام ٹھیکیداری نہیں، سڑک بنانا نہیں، ہسپتال، اسکول، کالج بنانا نہیں، بلکہ پالیسی بنانا ہوگا. جس نظام میں 4 یا 5 وزارتیں صوبے اور مرکز میں ہوں گی، باقی تمام تر طاقت کا محور نیچے سطح پہ شفٹ ہونا چاہیے. اگر پاکستان اپنے مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہتا ہے تو یہ جرگہ یہ مطالبہ بھی کرتی ہے اور یہ مشورہ بھی دیتی ہے کہ صوبے بننے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے، بلکہ مسئلوں کا حل طاقت کو نچلی سطح پہ دینا ہوگا. میں ریاست پاکستان کے طاقتور لوگوں سے آخر میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ پختون قوم وہ پختون جو پاکستانی شہری ہے، وہ پختون جو پاکستان کو اپنا ملک مانتے ہیں اور پاکستان میں زندگی بسر کرتے ہیں، وہ پختون جو لاکھوں کی تعداد میں کراچی میں، لاہور میں، پنڈی میں، بلکہ تمام تر صوبوں میں روزگار کے طلبگار زندگی بسر کر رہے ہیں. اس ریاست سے یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ کسی بھی آڑ میں
ان کے خلاف کوئی ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ادھر کب افغانیوں کا نام اٹھا کے پختونوں کے خلاف آپریشنز ہوتے ہیں، پھر کبھی دہشت گردی کا نام لے کے پختونوں کے خلاف آپریشن ہوتے ہیں، بلکہ ایک جملے میں وضاحت کرتا ہوں ریاست پاکستان کو کہ ہم پختون تو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پورا پاکستان ہمارا ہے، کراچی بھی ہمارا ہے، سندھ بھی ہمارا ہے، بلوچستان بھی ہمارا ہے، پنجاب بھی ہمارا ہے، پختونخوا بھی ہمارا ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ پورا پاکستان تمام تر قومیتوں کا ہے جو اس میں زندگی بسر کر رہے ہیں، تو یہ بات واضح ہوگی۔ اگر پیغام ہمیں یہ دیا جاتا ہے کہ کراچی میں پختونوں کے لیے رہنے کا حق نہیں، اگر پیغام ہمیں یہ دیا جاتا ہے کہ کراچی میں پختونوں کے لیے زندگی بسر کرنے کا حق نہیں، اگر پیغام ہمیں یہ دیا جاتا ہے کہ باقی ماندہ پاکستان میں ہم تھرڈ کلاس سٹیزن ہیں، اگر پیغام ہمیں یہ دیا جاتا ہے کہ پاکستان پختونوں کا نہیں، تو پھر ہمیں بھی مجبور نہ کیا جائے کہ ہم بھی یہی سوچیں کہ باقی پاکستان پختونوں کا نہیں اور پختونوں کا صرف اپنا پاکستان ہے۔ لہذا اس بات پہ سوچا جائے، ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں، کرتے رہیں گے کہ پورا پاکستان تمام تر اقواموں کا ہے اور اس پہ تمام تر اقواموں کو حق حاصل ہے۔ دمات گوڑو الفاظ و معذرت دا ٹول عمر کرو شکریہ بخصوصی تو ہوگا دا سندھ تنظیم